کیا مقام دیا ہے عورت کو؟ کیا درجہ دیا ہے عورت کو اسلام نے؟ کیا عزت اور شان عطا کی ہے اسلام نے خواتین کو، عورتوں کو؟ ماں بنا دیا، ماں۔ اسلام نے عورت کو ماں کے درجے پر فائز کیا ہے، اور اللہ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ آپ کے رب نے تاکیدی حکم دے دیا، تاکیدی حکم، پختہ فیصلہ کر دیا رب نے کہ تم اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک مت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر میں آپ کے پاس موجود ہو یا دونوں موجود ہو، تو اس بڑھاپے کی عمر میں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کو اوف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو سخت جملہ اور سخت لفظ، سخت زبان ان کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات، عزت اور احترام والا رویہ، کردار، یہ ان کے لیے اختیار کرنا ہے۔ یہ رب نے پختہ تاکیدی فیصلہ کر کے اپنے بندوں کو یہ حکم دے دیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، امام الانبیاء سے پوچھا کسی نے، من احق الناس بحسن صحابتی، اے کائنات کے امام، اللہ کے زمین پر انسانوں میں سے سب سے زیادہ میرے لیے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ جس کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، جو سب سے بڑا حق ہے، حقدار ہے انسانوں میں، وہ کون ہے میرے لیے؟ قال امک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تیری والدہ۔ کہنے لگا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ کہنے لگا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم امک، پھر تیری والدہ۔ وہ کہنے لگا پھر کون؟ آپ نے فرمایا ثم اباک، پھر تیرا والد۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا۔ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بنایا ہے اللہ نے اپنے بندوں کو، وہ خواتین کی ذات ہے۔ یہ درجہ اسلام نے عورت کو دیا، یہ مقام اسلام نے عطا کیا ہے عورت کو۔ اللہ اکبر، بے شمار احادیث، آیات اس حوالے سے موجود ہیں کتاب و سنت میں۔ میں والدین کی عظمت بیان کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں تو بتا رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کو کیا عزت، کیا شان اور کیا مقام عطا کیا ہے۔ بیوی ہے، اگر عورت کو بیوی بنایا تو کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ جس طرح تم مردوں تم چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہارے حقوق کا کوئی خیال رکھے، تمہارے حقوق محفوظ ہوں، تمہاری حق تلفی نہ ہو، ایسے ہی تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کی بھی کسی طریقے سے حق تلفی نہ ہونے دو، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ صرف تمہارے حقوق نہیں ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں تمہارے ذمہ۔ معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، سنن ابو داود میں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، ما حق زوجت احدنا علیہ، آپ ہمیں بتلائیے ہم میں سے ہماری بیوی کا ہم پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت،
وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، کہ جیسا تو پہنے، جب تو اچھا پہنے تو اس کو بھی اچھا پہنا، جیسا تو پہننا پسند کرتا ہے ویسا اس کو بھی پہنا، جیسا تو کھاتا ہے ویسا اس کو بھی کھلا۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، چہرے پر مارنے کے لیے ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اس کو کبھی بھی نہیں کہنا، اس کے لیے سخت زبان بھی استعمال نہیں کرنا۔ اسلام یہ خواتین کو عزت دے رہا ہے، اور اگر خاتون حق ادا نہیں کرتی، کمی کوتاہی ہے اس کے اندر، تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو طلاق دے دو، چھوڑ دو، بھگا دو گھر سے، نکال دو، اس کی ہڈی پسلی توڑ دو، سر پھوڑ دو۔ امام الانبیاء نے فرمایا انما المرأۃ کالضلع، عورتیں دنیا میں پسلی کی مانند ہیں، پسلی کی مانند، پسلی ہے نا انسان کی، اور سب سے ٹیڑھی اوپر والی پسلی ہے۔ جس طرح یہ پسلی ٹیڑھی ہے، اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو سیدھی نہیں ہوگی، توڑ بیٹھو گے۔ عورتوں کے اندر بھی اس طرح کجی اللہ نے ان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے، ان کو بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، توڑ بیٹھو گے۔ ان کی کمیوں کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں خطاؤں سے درگزر کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھنا ہے، ان کی کمی کوتاہی کی بنیاد پر اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا۔ پیارے پیغمبر نے کہا تم میں سے مسلمانوں، تم میں سے سب سے بہتر وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ معاشرے میں افضل انسان، بہتر انسان، اللہ کی قسم وہ ہے جو گھر میں بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، وہ باہر معاشرے میں بھی، اللہ کے ہاں بھی، اسلام میں بھی وہ بہتر انسان نہیں ہے۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا، ان سے پوچھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے ہیں، باہر تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اللہ کے نبی کے معمولات کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، آپ کی ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہمیں بتلائیے اللہ کے نبی کے گھر میں کیا معمولات ہوتے ہیں، کیا آپ کا طریقہ ہے گھر میں رہنے کا، کیا کرتے ہیں، کیا مصروفیت ہوتی ہے۔ تو ہماری ماں عائشہ صدیقہ ام المومنین کہتی ہیں کانا فی محنت اہلہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹانے میں گھر کے اندر مصروف ہوتے تھے، گھر والوں کی خدمت میں مصروف ہوتے تھے۔ ساری کائنات کا سردار سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اپنے گھر کی خواتین بیویوں کے ساتھ یہ سلوک ہے، ان کے ساتھ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنے کپڑے کو خود ٹانکا لگا لیتے تھے، جوتی خود گانٹھ لیتے تھے، سلائی کر لیتے تھے۔ یہ کام اللہ کے نبی گھر میں کرتے تھے، یہ خواتین کو اپنی نوکر اور ملازم نہیں سمجھتے تھے۔ اسلام نے یہ حق دیا ہے خواتین کو، یہ صرف اسلام نے دیا ہے۔ اب چلے جائیں، یہ ہندو، ان کے ہاں عورت کو جوتی سمجھا جاتا ہے، پاؤں کی جوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھی جاتی خاوند کے بغیر۔ پہلے ہندو تھے، وہ عورتوں کو مرے ہوئے خاوندوں کے ساتھ ہی زندہ جلا دیتے تھے۔ ہندو تہذیب میں آج بھی جو گھر میں آتی ہے نا بہو، وہ کیا بن کے آتی ہے؟ اپنے خاوند کے سارے خاندان والوں کے لیے نوکرانی بن کے آتی ہے، نوکرانی، کام والی۔ وہ سارے خاندان کا کام، سارے بھائیوں کا، پورے خاندان کا سارا کام وہ اس کے ذمے، اس کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔
اسلام میں تو یہ نہیں ہے، یہ ظلم، اسلام ایسے ظلم کو خواتین پر برداشت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کا کیا مقام ہے، بہن کا کیا مقام ہے؟ ایک ایک چیز بنا پڑا ہے قرآن و سنت